اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائے ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرے. وہ جو نماز قائم رکھے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرے، یہی سچے مسلمان ہیں. ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کامل مومنوں کی شان بیان فرمایا ہے. کامل مسلمان، سچے مسلمان کون ہوا کرتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کو کیسے پہچانا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون، ایمان والے وہی ہیں. ایمان والوں سے مراد یہاں پہ انسان مومن ہے، فرشتے بھی مومن ہیں اور کچھ جنات بھی مومن ہیں. لیکن جب مطلق مومن کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد انسان مومن ہوا کرتے ہیں، جنات مومن اور فرشتے نہیں ہوتے. یہاں پہ انسانوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جو مومن ہے. ایمان والے وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے. ذکر کے کئی معنی آتے ہیں، یاد کرنے کے، یاد رکھنے کے، تعریف کرنے کے. یہ ذکر کے معنی آتے ہیں. اللہ شرف عطا کرنے کے بھی معنی آتے ہیں، شرف کے معنی آتے ہیں ذکر کرنے کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے. ذکر کے کئی اقسام ہیں. ذکر لسانی ہوتا ہے، ذکر جنانی ہوتا ہے، ذکر جنانی ہوتا ہے اور ذکر بدنی بھی ہوا کرتا ہے. ذکر لسانی زبان سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو ذکر لسانی بولتے ہیں. ذکر جنانی جلد سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو ذکر جنانی بولتے ہیں. ذکر بدنی یعنی ہم اپنے اعمال سے، ہاتھ پیر وغیرہ سے جو بھی نیک کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ بھی ذکر ہوتا ہے، اس کو ذکر بدنی کہتے ہیں. تو جب بھی جس طریقے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا جاتا ہے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہے ان کا ایمان ترقی پاتا ہے. جب قرآن شریف کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہے ان کے دل پہ اس کا اثر پڑتا ہے، ان کی آنکھیں رونے لگتی ہے، ان کا دل مچلنے لگتا ہے اور ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. یعنی مقدار زیادہ نہیں ہوتی، ایمان کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی، کیفیت زیادہ ہوتی ہے. کیفیت انسان کو جو ہے پہلے علم الیقین حاصل ہوتا ہے، پھر عین الیقین حاصل ہوتا ہے، پھر حق الیقین اس کو انسان کو حاصل ہوتا ہے. اس کی الگ تفصیل ہے. الغرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، یا جب بھی ان کے سامنے کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو اس آیت کی وہ تصدیق کیا کرتے ہیں. تو مصدق بھی جس کی تصدیق کی جا رہی ہے اس کی ترقی ہوا کرتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ظاہری اسباب کو اپنائے، اسباب کو اختیار کرے. یہ ایک مسلمان کو کرنا چاہیے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف ظاہری اسباب کو بھی چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ان کا توکل ہوتا ہے.
جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ہم کبھی کبھی ظاہری اسباب کی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کبھی بھی ظاہری سبب کی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہوئے تھے، فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، فلاں گولی کھائی، ہم کو آرام مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو شفا عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان ہوا کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم رکھنے کا معنی مطلب اس سے پہلے بیان ہوا۔ نماز ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم رکھنا۔ اصل نماز وہی ہے جس کو قائم کیا جاتا ہے۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ پڑھنا، بلا ناغہ پڑھنا، بغیر قضا کیے ہوئے پڑھنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے صحیح طور پر پڑھنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے اس کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے دل لگا کے پڑھنا۔ یہ سب کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے۔ اصل نماز یہی ہے جو قائم کی جاتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان ہے، یعنی وہ جو بھی روزی ملتی ہے مہینے میں، سال میں، 15 مہینے میں، سال میں، اس طرح خرچ نہیں کرتے۔ جو بھی روزی ملتی ہے دن میں روزانہ خرچ کرتے ہیں، یہ ان کی شان ہوا کرتی ہے۔ یا جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی وہ جو ہے خرچ کرتے رہتے ہیں، یا جیسا ضرورت پڑتی ہے ویسا خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یا پھر یہ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ خرچ نہیں کرتے، مختلف جگہوں پہ جو ہے خرچ کیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم کو درخت اگانا ہے تو ہم ایک بیج نہیں ڈالتے، کئی سارے بیج ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے اگ ہی جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایک جگہ پہ خرچ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پہ خرچ کرنے سے قبول نہ ہو، الگ الگ جگہ پہ قبول خرچ کرتے ہیں، کہیں کا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما رہے۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان یہ ہے کہ اس کے راہ میں جو ہے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ صفتیں ان کے اندر پائی جاتی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جن کو مومن کہا جاتا ہے، اصل والے مومن یہی ہیں۔ لہم، ان کے انعام کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، ان کے لیے درجے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے ان کے لیے۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، 100 درجے ہیں جنت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو جنت بنائی ہے، درجات اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے مطابق جنت کے درجوں میں رکھتا ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بخشش ہے، یعنی ہر قسم کے گناہ کے، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے معاف فرما دیتا ہے۔ وَرِزْقٌ کریم، اور عزت کی روزی ہے، یعنی حلال روزی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں حلال روزی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو محتاج نہیں رکھتا۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے اچھی روزی ہے، یعنی ان کو میں حلال روزی دیتا ہوں اور ذلت کی روزی نہیں دیتا۔ اور یہ ایک روزی سے مراد جنت کی روزی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے صبر کیا مصیبتوں پہ، آزمائشوں پہ، تو میں نے ان کے لیے جنت کی روزی تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔